لڑائی جھگڑا کر کے اپنے بزرگوں کو گالیاں مت کھلواؤ. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت پس منظر بتا دوں، ابھی 2-4 آیتیں یاد ہوئی ہیں مجھے، اللہ یاد دلا دیتے اپنی رحمت سے حضرت والا کے جوتیوں کے قسم بخصات صدقے اور طالبین کی طلب پر. ابھی پہلے تو یہ بھی نہیں پتا تھا. اب کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تم جہاں جاتے ہو وہاں کیا معاملہ ہے؟ بھائی وہاں آنکھوں کا زنا جو ہے وہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اب وہ حدیث کون سی؟ خاموش. تو تب پتہ نہیں تھا. تو ہم کہتے تھے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ شیخ نے یہ فرمایا ہے. اب وہ بڑے غصہ ہو گئے، کون شیخ ہوتا ہے یہ؟ جب پتہ چلا شیخ کون ہوتا ہے تب وہ پھر خاموش ہو گئے. یہ کہنا چاہیے علماء یہ فرماتے ہیں داڑھی کے بارے میں اور اس کے روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں. اب کیا ہوتا ہے ہمارے شیخ یہ فرماتے ہیں. بھائی لوگوں کو کیا معلوم کہ شیخ کیا بات بتا رہا ہے؟ کہ آج کو کیا معلوم یہ جعلی آدمی ہے صحیح آدمی ہے؟ کیا اس کو پتا ہے؟ خیر، تو اب حضرت مجدد کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ میں بیعت کے وقت اس سے بھی منع کرتا ہوں کہ بھائی کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جو کم عقل لوگ لڑتے بھڑتے ہیں وہ اپنے بزرگوں کو گالیاں کھلواتے ہیں، کیونکہ 2 ہی حالتیں ہیں، یا تو وہ اپنے بزرگوں کی تعریف کرے گا تو یہ بھی مجھے پسند نہیں، یہ تو خوشامد ہے، بیچنا ہے کہ خواہ اپنے بزرگوں کی تعریف کراتے پھریں. جس سے غرض ہوگی وہ خدا کر دیکھ لے گا، تمہیں کیا ضرورت ہے ترغیب دینے کی. دوسری حالت یہ کہ وہ گالیاں دے گا. لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک مسئلہ کسی کے سامنے بیان کیا، اس نے ابھی تک تو انہی کو برا بھلا کہا تھا، اس کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا فلاں بزرگ فرماتے تھے، بس اب ان بزرگ پر گالیاں شروع ہو گئیں. بھلا اس کی کیا ضرورت ہے کہ ایک مخالف کے سامنے اپنے شیخ کا ذکر کرنا اور گالیاں کھلوانا؟ اول تو آپ کو جوش ہی کیوں آیا؟ اگر آیا تھا تو اپنی طرف منسوب رہنے دیا ہوتا. یہ بالکل نادا نہیں ہے کہ جوش آپ کو ہو اور نام لے شیخ کا تاکہ گالیاں شیخ کو ہی پڑھیں. حضرت مجدد فرماتے تھے بھائی آج خط آیا ہے اس میں مجھے گالیاں لکھی ہوئی ہیں. اور فرماتے تھے کونین کڑوی دوا وہ کہتے ہیں. فرمایا یہ حضرتی کا نشہ جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے اور یہ کڑوی دوا سننے کو ملتی ہے جناب یا پڑھنے کو ملتی ہے. تو فرمایا لیکن صبر کی برکت سے یہ کونین دولت کونین بن جاتی ہے. اور مفتی نعمان صاحب سو جاتے ہیں. کوئی بات نہیں جناب، یہ لائٹ کی وجہ سے آپ سو رہے ہیں نا، اب کیا کرو، پھر بھی نظر تو پڑ جاتی ہے الحمدللہ. اچھا جی، اب سنیں آپ. مجلس ختم ہوئی، کسی نے کہا حضرت آپ ہمیں اس کا نام بتائیں کون ہے جس نے آپ کو گالیاں لکھی ہیں. فرمایا بیٹھ جاؤ. جوش کس بات کا ہے؟ اتنے لوگ جو میری تعریف کرتے ہیں کیا وہ صحیح تعریف ہے؟ ہم سب گناہ گار ہیں، کل بنی آدم خطا. تو پھر تو جوش کیوں آ رہا ہے تمہیں اس پر؟ جو اس وقت جوش کیوں نہیں آتا کہ آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں، غلط تعریف کر رہے ہیں؟ اللہ کو معلوم ہے کون افضل. تو جائز ہی نہیں ہے کہنا کہ میرے شیخ سب سے افضل ہے، جائز ہی نہیں ہے. اور افضل غیر افضل کا تو اللہ کو پتا ہے، خاتمہ کا پتہ ہی نہیں. یہ میں کہہ سکتا ہوں میری اصلاح کے لیے میرے شیخ سے مجھے مناسبت ہے، پورے روئے زمین پر میری اصلاح کے لیے میرا شیخ کافی ہے. جبکہ میں مفتی صاحبان سے پوچھ چکا ہوں یہ صحیح ہے، پھر مناسبت بھی ہے، افضل نہیں کہہ سکتے. تو فرمایا جو یہ اتنا میری تعریف کرتے ہیں ان کو پکڑتے کیوں نہیں ہو، اور یہ جو مجھے گالی دیتے ہیں اس پر آپ کو کیوں غصہ آتا ہے؟ ایک شخص نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مجھے آپ سے اصلاح کرانی ہے کیونکہ یزکیم فرض ہے، لیکن آپ مجھے ذلیل سمجھیں گے، ایسی میری حرکتیں ہیں. فرمایا میں تمہیں کیا ذلیل سمجھوں گا؟ جو اپنے آپ کو سور اور کتے سے بھی زیادہ ذلیل سمجھے انجام کے اعتبار سے، تو تمہیں کیا حقیر سمجھے گا؟ اللہ تعالیٰ میں توفیق دیں.